نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے نہایت ہی محترم مکرم معزز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 63 اور 64 کی تلاوت کی ہے۔ اس کے اندر بھی اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل پر اپنے ایک احسان کا ذکر فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل نے جب مطالبہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہونی چاہیے جس کو دیکھ کر ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی بارگاہ سے وہ کتاب لے کر آئے۔ جب کتاب ان کے سامنے آئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کتاب بڑی مشکل ہے، اس کے احکامات بڑے مشکل ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کر سکتے۔ جب انہوں نے عمل کرنے سے انکار کیا تو اللہ رب العزت نے پھر ان پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اس واقعہ کا تذکرہ اللہ رب العزت نے یہاں پر فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر پہاڑ۔ اللہ رب العزت نے پہلے ان سے وعدہ لیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے کہ جب کتاب آ جائے گی اس پر عمل کریں گے، تو انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم اس پر عمل کریں گے، لیکن جب وہ کتاب سامنے آئی تو وہ اپنے وعدے سے مکر گئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، خذوا ما آتیناکم، لو جو ہم نے تم کو دیا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، اور یاد کرو جو اس میں ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے ان پر کوہ طور کو لا کر کھڑا کر دیا، طور پہاڑ کو لا کر کھڑا کر دیا۔ تو ان سے کہا گیا کہ یا تو اس کتاب کو مانو اور اس پر عمل کرو، نہیں تو تمہیں اس پہاڑ کے نیچے دبا کر ختم کر دیا جائے گا۔ جب انہوں نے اپنے اوپر پہاڑ کو کھڑا ہوئے دیکھا تو پھر فوراً کہنے لگے کہ ہم ایمان بھی لائے، ہم نے اس کتاب کی تصدیق بھی کی اور ہم اس پر عمل بھی کریں گے، یہ پہاڑ ہم سے ہٹا لیا جائے۔ تو اللہ رب العزت کی قدرت سے پھر وہ پہاڑ ہٹا لیا گیا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم نے اس وقت یہ وعدہ کیا کہ ہم عمل کریں گے، پھر عمل کرنے کا وعدہ کر کے ثم تولیتم، پھر گئے تم، من بعد ذالک، اس کے بعد، یعنی کہ پہلے وعدہ کیا تھا کہ ہم عمل کریں گے، کتاب لے آؤ، جب کتاب آ گئی تو پھر اس بات سے مکر گئے۔ پھر اللہ رب العزت نے پہاڑ لا کر کھڑا کیا ان کے اوپر، تو اس وقت اقرار کیا کہ ہم عمل کریں گے، تو جو ہی پہاڑ ان کے سروں سے ہٹا تو پھر اپنی پہلی بات پر آ گئے، اور جو ان کا وتیرہ ہے، ان کا طریقہ ہے کہ بات پر جمتے نہیں، جو وعدہ کرے اس سے مکر جاتے ہیں، تو اس وقت بھی یہ اس وعدے سے مکر گئے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ثم تولیتم من بعد ذالک، تم پھر گئے اس کے بعد، فلولا فضل اللہ علیکم، اگر تم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لکنتم من الخاسرین، تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو یہ اللہ کا فضل کیا ہوا، اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ایک تو یہ فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے بعد میں ان کو توبہ کی توفیق دی، اور انہوں نے اپنے رویے سے توبہ کی اور پھر صحیح طریقے پر آ گئے۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسرے علماء نے، بعض علماء نے یہ فرمایا کہ انہوں نے جو ہے اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے بچا لیا اور ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا۔ یہ کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، حالانکہ وہ عذاب کے مستحق تھے، ان پر عذاب نازل ہوتا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کو عذاب سے محفوظ رکھا اور ان پر عذاب نازل نہیں کیا۔ یہ ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کا اگر فضل نہ ہوتا اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ اب یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان پر پہاڑ لا کر کھڑا کیا، یا تو مانو نہیں تو تمہیں ختم کیا جائے گا۔
تو یہ تو پھر زبردستی ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں۔ تو بات دراصل یہ ہے کہ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا، ان کو وعدے کی یاد دہانی کے لیے یا وعدے کی پختگی کے لیے اللہ رب العزت نے ان پر پہاڑ کو لا کر کھڑا کیا کہ تمہارا یہ وعدہ ہے، اب کیوں نہیں عمل کرتے؟ تو اس لیے ورنہ کسی کو دین میں داخل کرنے کے لیے، اسلام پر لانے کے لیے کبھی کسی پر سختی نہیں ہوئی۔ یہ پوری تاریخ اسلام کے اندر کوئی بندہ یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی کو زبردستی تلوار کھڑی کر کے یا زبردستی اس کے اوپر جو بندوق رکھ کے کہا گیا ہو کہ اسلام پر آؤ نہیں تو ہم تمہیں ختم کرتے ہیں۔ اسلام کی تاریخ کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ہے۔ جو بھی مسلمان ہوا اپنی مرضی سے ہوا اور اپنی رضامندی سے ہوا۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ فرمایا کہ اے میرے محبوب، تمہارا کام پہنچانا ہے، منوانا نہیں۔ آپ نے پہنچا دیا، آپ کا فریضہ ادا ہو گیا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر صحیح طرح عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآنی تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، آمین۔